بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انزل الناس منازلہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گرامی قدر ناظرین کرام اور سامعین حضرات، وہی درد اور وہی فکر جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے جانشین حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے جانشین حضرات تابعین اتباع تابعین اور ان کے بعد حضرات فقہاء کرام حضرات محدثین اعظام اور اس امت کے عباد الرحمن اور اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین ہر زمانے کے اندر یہ مقربین جس درد کی وجہ سے رو رہے تھے اور تڑپ رہے تھے کہ اس امت کے اندر وہ شرک اور وہ بدعت کا ماحول دوبارہ پیدا نہ ہونے پائے، جس شرک اور اعمال شرک کو، ان کی جڑوں کو اور ان کے تناور درختوں کو زمین بوس کرنے کے لیے اللہ نے ہر زمانے کے اندر اپنے مقربین حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور پیغمبروں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی بعثت کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسانیت کے اندر پایا جانے والا شرک اس کو ہر اعتبار سے اس کے اثرات کو معاشرے سے ختم کیا جائے، اور 23 سالہ دور نبوت کے اندر پیغمبر دو جہاں محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو امت کے سامنے تعلیمات رکھی ہے، اس تعلیم کے اندر یہ بات طے ہے کہ عبادت کس چیز کا نام ہے، اس تعلیم کے اندر یہ بات طے ہے کہ ہم نے عبادت کس کی کرنی ہے، اس تعلیم کے اندر یہ بات طے ہے کہ عبادت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، اس شریعت کے اندر یہ بات طے ہے، متعین ہے کہ عبادت کرنے کے اوقات کیا ہے، ہم نے عبادت کس کی کرنی ہے اس کا بھی تعارف کیا گیا، ہم نے عبادت کب کب کرنی ہے وہ سب بھی تفصیلاً بتایا گیا، ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے وہ طریقے بھی بتائیں گے، اور عبادات کے لیے اگر کوئی جہت طے کی گئی کعبۃ المکرمہ، اس کی ابتدائی تاریخ سے لے کر آج تک بلکہ قیامت کی صبح تک اس کی تاریخ کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کی اس وجہ سے ضرورت پڑی کہ امت مسلمہ کا کوئی ایک فرد بھی کل جا کے گمراہ نہ ہونے پائے، لیکن جتنا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اہل اللہ نے، وقت کے اولیاء نے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر غیر مانوس علاقوں کے اندر انہوں نے ہجرت کی۔ ہم اپنی وادی کی صورتحال دیکھتے ہیں، ہماری وادی کے اندر جو ابتدائی اسلام کی تاریخ ہے وہ تو یہی ہے کہ دیگر ممالک، دیگر ریاستوں سے اللہ کے یہ مقربین انہوں نے اپنے آل و اولاد کو چھوڑ کر اس وادی کشمیر کو اپنا مسکن بنایا، وہ تجارت کے لیے نہیں بلکہ یہاں کے رہنے والوں کو ایک سچے اللہ کا تعارف بتایا جائے۔ اس تعارف کے حوالے سے انہوں نے آبائے وطن کو چھوڑ کر ہماری وادی کشمیر کو اپنا مسکن بنایا۔ اتنے بڑے اہل اللہ ہیں، اتنے بڑے مقربین ہیں، انہوں نے قوم کو بتایا کہ عبادت کیا ہے، انہوں نے اس قوم کو بتایا کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے،
انہوں نے اس قوم کو بتایا کہ عبادت کرنے کا معیار کیا ہے۔ وہ اتنے بڑے لوگ تھے لیکن زندگی کے کسی ایک پڑاؤ میں انہوں نے کبھی نہ چاہا کہ یہ قوم ان کی بندگی کرے۔ انہوں نے زندگی کے کسی لمحے کے اندر اس چیز کو کبھی نہ چاہا کہ یہ قوم بجائے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے ہمارے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ حالانکہ جس ماحول میں وہ آئے تھے اس ماحول کے اندر یہاں کے لوگ بتوں اور پتھروں کو سجدہ کرنے والے تھے۔ وہ اس چیز سے فائدہ لے سکتے تھے کہ لوگوں کو ان بتوں سے چھڑوا کر اپنے سامنے سجدہ کرواتے، یہ وہ اگر چاہتے تو بڑی آسانی سے یہ لوگ کر سکتے تھے، لیکن اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے قوم کے اس ماتھے کو اسی جگہ پہ ٹکوایا جہاں پر اس کا حق تھا، اور وہ ہے اللہ کا گھر اور اللہ کا در۔ انسانیت ہماری وادی کی یہ تاریخ رہی ہے، اور ان سادات وہ کوئی دو چار نہیں تھے، تاریخ بتاتی ہے 700 سادات تھے۔ اللہ ان کی قبروں کو غریق رحمت فرمائے۔ کیا جب ان کی زندگی کے اندر ایسے انقلاب ہے کہ انہوں نے یہاں کی اقوام کو، یہاں کی کمیونٹیز کو ایک اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ وہ چاہتے تھے اپنے تبرکات، اپنے لباس کو اور اپنے رہن سہن کو، اپنی پگڑیوں کو، اپنی ٹوپیوں کو وہ تقسیم کرتے کہ لوگوں کے اندر تبرکات کے اعتبار سے تقسیم کرے، کل جا کے دوسرا وہی سلسلہ شروع ہو جائے جس سلسلے کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے، پھر وہ دوبارہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ لیکن تاریخ میں ایسا کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ بعد میں چل کو لوگوں نے اس کو سیاست کا معاملہ بنا دیا، ان کے نام پہ نہ جانے کن کن چیزوں کو یہاں گھڑ کے رکھ دیا، اور ان کے نام پہ یہاں ان کی عزت کا، ان کے ایمان کا، ان کی محنت کا یہاں اتنا زیادہ استحصال کیا گیا۔ تب سے لے کر آج تک یہاں اہل حق رو رہے ہیں۔ ہمیں اہل اللہ سے محبت رکھنی ہے، لیکن اہل اللہ کو ہم نے اہل اللہ ہی رکھنا ہے، ان کو ہم نے اللہ نہیں بنانا ہے۔ ان کی زندگی کے ہر کردار کے ساتھ ہم نے ایک قریبی تعلق رکھنا ہے، لیکن اس تعلق کے ساتھ ہم نے اتنا بھی گہرا تعلق نہیں رکھنا ہے کہ وہ تعلق خود ایک خدا بن جائے۔ یہاں تو لوگ بار بار ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ آئے دن یہاں ایسے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں۔ یہ واقعات ایسے رونما نہیں ہو رہے ہیں۔ یہاں قوم کو بتایا گیا آپ زیارت گاہوں پہ جا کر آپ وہاں طواف کر سکتے ہیں۔ یہاں باضابطہ طور پر اس طریقے کے مناظر ہمیں معلوم ہے کہ جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جن لوگوں نے یہاں ان ممبر اور محرابوں کو کمانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، وہ ان مقامات پہ جا کر کبھی بھی زبان نہیں کھولتے ہیں کہ ان زیارت پہ جا کر ہم نے فاتح خوانی تو کرنی ہوگی، ان کے لیے تو رفع درجات کی دعا کرنی ہوگی، ان کے مقامات کی بڑھوتری کے لیے ہم نے دعا کرنی ہوگی، لیکن زیارت قبور کا جو سنت طریقہ ہے وہ سنت طریقہ نہیں بتایا جاتا ہے۔ اب جب مد مقابل کے دیگر علماء اس چیز کا رد پیش کرتے ہیں، پھر عزت کے ڈر کی وجہ سے کہتے ہیں جی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں۔ بھائی آپ نہیں کہتے، آج تو آپ مجبوراً یہ بات کہنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ اگر پہلے دن سے آپ نے اس سادہ قوم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوتا، ان کو بتایا ہوتا کہ طواف کی جگہ قبریں نہیں ہیں، طواف کی جگہ جو وہ خانہ کعبہ ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کے نام پہ یہاں کتنا کچھ نہ بٹورا جاتا ہے۔ حضرت پیران پیر کی تعلیمات کو امت کے سامنے کیوں بیان نہیں کیا جاتا ہے؟ حضرت شیخ جیلانی رحمہ اللہ نے قوم کے سامنے یہ بتایا، طواف کی اگر کوئی جگہ ہے وہ ہے خانہ کعبہ، دنیا کی کوئی ایک جگہ بھی طواف کے قابل نہیں ہے۔ روضہ رسول حضرت محمد عربی علیہ السلام، جس کے ساتھ ہمارا قلبی تعلق اور ایمانی تعلق جڑا ہے، لیکن پیغمبر نے اپنی مبارک قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا۔ آپ میری قبر کو سمجھ لیجئے، زیارت قبر کے لیے آئیے، آپ وہاں پہ دعا کریں، آپ صلاۃ و سلام پڑھیں، لیکن پیغمبر نے اس چیز سے منع کیا، لا تتخذوا قبری عیدا، میری مبارک قبر کو آپ نے عید کا نہیں بنانا، وہاں میلہ کا نہیں بنانا ہے، وہاں عرس کا نہیں بنانا ہے، اور وہاں پر کسی قسم کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اب ان جیسے احادیث کو غلط طریقے سے توڑ موڑ کر کے امت کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ جی اس کا وہ مطلب ہو سکتا ہے، اس کا اتنا دور کا مطلب ہو سکتا ہے۔ ارے بھائی اس کا مطلب تو سیدھا اور سادہ اور آسان ہے، ہر کوئی انسان اس بات سے سمجھ سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن اپنی پیٹ پرستی کے لیے، پیٹ پوجا کے لیے شریعت کے بنیادی نظریات کے اندر تحریف کا معنی پیدا کرنا، یہ ان لوگوں سے ہی روا ہو سکتا ہے جن لوگوں کی وجہ سے آج ہمارے کشمیر کے اندر دن بدن یہ فتنے رونما ہو رہے۔ اگر آپ نے قوم کو بتایا ہوتا کہ سجدہ کہاں کرنا ہے،
زیارت گاہوں پہ جا کر اللہ کے سامنے سجدہ تو کم کیا جاتا ہے، قبر پرستی زیادہ ہو رہی ہے۔ اور یہاں تو دلیلیں بھی ملتی ہے، جی اس قبر پہ سجدہ کرنے میں تو یہ فائدہ ملے گا، اس میں تو اتنا بڑا فائدہ ملے گا، یہاں کا سجدہ کرے تو یہاں رحمت برستی ہے، وہاں سجدہ کرو تو وہاں رحمت برستی ہے۔ کیا پیغمبر کے مبارک روزے پہ رحمت نہیں برستی؟ کیا الیاذ باللہ آپ زیادہ سمجھتے ہیں کہ فلاں قبروں پہ رحمت اترتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پاک پہ رحمت نہیں اترتی؟ اترتی ہے، اور 100% اترتی ہے، سب سے زیادہ اترتی ہے۔ اس سب کے باوجود بھی حضور نے منع فرمایا، آپ میری قبر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہاں سلسلہ کیا چل رہا ہے؟ خانہ کعبہ کا ایک ماڈل تیار کیوں نہ کیا جائے؟ آپ نے قوم کو جب یہ تصور دیا، آپ کسی بھی جگہ جا کر آپ طواف کر سکتے ہیں، اس غلطی کی جو بنیاد ڈالی ہے آپ لوگوں نے ڈالی ہے۔ اب آپ سوشل میڈیا پر سامنے آ کر اس کی تردید کریں، تردید تو آپ نے اپنی ذات کی کرنی ہے، جو آپ نے یہاں کی سادہ قوم کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے تو وہ سازش کی ہے جو اس کے اندر موجود تھا، اس نے اپنی غلطی میں نفاق نہیں دکھایا، یہ اپنی غلطی میں مخلص ہے، جو اس کے دل میں چل رہا تھا یا کسی نے اس کو اس کے لیے تیار کیا ہے، اس نے وہ سب کچھ کیا ہے۔ آپ بتائیں، آپ آج تک کیا کرتے چلے آ رہے تھے؟ یہاں کون سی قبر نہیں، یہاں کون سی زیارت نہیں جہاں پر آج بہت سارے ہزاروں میں مرد، عورتیں، چھوٹے بڑے وہ وہاں جا کے طواف بھی کرتے ہیں اور وہاں سجدہ بھی کرتے ہیں؟ آپ نے کب جا کے ان کو اس چیز کے بارے میں جھنجھوڑا کہ آپ یہ سب کچھ غلط کر رہے ہو؟ یہ تو آپ کی محنت کا ہی اثر ہے، جو آپ نے آج تک بیج بویا یہ اسی کا آپ پھل کاٹ رہے ہو۔ اب آپ لوگ اس کا انکار اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہ گمراہی ہے، کفر ہے، یہ آپ کے دھندے پہ ہاتھ ڈال رہا ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، پیغمبر علیہ الصلوۃ، متواتر حدیث ہے، جس شخص نے حضور کے نام کے ساتھ کوئی بھی بات جوڑ دی اور وہ حضور کی بات اور حضور کا کردار نہیں تھا، اس سے بڑھ کر جہنمی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ پیغمبر دو جہاں کے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے حضور کی ہر ایک حرکت کو محفوظ کیا، حضور کے تبرکات کو محفوظ کیا، ان تبرکات کی گنتی کیا تھی ان کو محفوظ کیا، حضور کے تیر و تلوار کے نام تک محفوظ کیے، ان کے مبارک گھوڑے، ان کی مبارک سواریاں، ان کے نام، ان کے خد و خال صحابہ نے محفوظ کیے۔ لیکن آج پوری وادی میں جاؤ، یہاں پر تبرکات کے نام سے کیا دندہ چلایا جاتا ہے؟ جو تبرکات ثابت شدہ ہے اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ آپ سند پیش کریں، جیسے آپ کسی حدیث کی سند پیش کرتے ہیں، اس کی سند درست ہے تو سر خم تسلیم۔ اگر کوئی آپ نے مضمون چلایا ہے، اس کی پیچھے سند نہیں ہے، کیا آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہ حضور کے نام پہ آپ یہ مضمون امت کے سامنے پھیلا رہے ہیں؟ آپ سے بڑھ کر حضور کی ذات کا گستاخ اور بے ادب کون ہو سکتا ہے؟ تبرکات کے نام پہ آپ نے قوم کے سامنے ایسی چیزوں کو سامنے لایا ہے جن کی سند آپ پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ جی فلاں نے بتایا، فلاں کوئی دلیل نہیں، آپ سند دکھاؤ، اس سند کے اندر جتنے سارے رجال ہیں ان پر یہ دیکھا جائے وہ قابل اعتماد بھی تو ہے کیا نہیں، ان کے سر پہ پگڑی ہو کے وہ جھوٹے تو نہیں ہیں، وہ مکر اور عیار تو نہیں ہے۔ ہر زمانے کے اندر ایسی تاریخ رہی ہے، ان چیزوں کو لے کر ہماری وادی کے اندر فروغ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جسم کی تبرکات ہے، آپ سند کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے یہاں ماڈل تیار ہو رہا ہے، کل ہماری تجارت کمزور پڑ سکتی ہے۔ یہ تجارت اس کا نہیں ہے، اس تجارت کی بنیاد آپ لوگوں نے ڈالی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موئی مبارک کے نام پہ آپ نے ان پہ قبضہ جمایا ہے، کیا حضور کی ذات پہ کوئی قبضہ جما سکتا ہے؟ اگر امت کو حضور کی ذات سے مکمل رشتہ ہے، اگر آپ کے ہاتھوں میں حضور کا کوئی موئے مبارک ہو، پہلی بات یہ ہے کہ اس کی سند آپ پیش کریں، اور سند کے اندر جو رجال موجود ہوں گے ان کو زیر بحث لایا جائے گا وہ قابل اعتماد ہے بھی ہے کہ نہیں، وہ جھوٹے مکر اور عیار لوگ تو نہیں ہیں کہ حضور کے نام پہ آپ امت کے جذبات کو جو ہے برانگیختہ کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ فلاں نے ایک خانہ کعبہ بنایا ہے، بھائی کیوں نہیں یہ سب کچھ ہوگا؟ اس کی بنیاد تو آپ ڈال چکے ہیں۔ آپ نے قوم کو یہ تصور دیا ہے کہ قبر میں سجدہ کرے، وہاں پہ جاؤ کی تبرکات۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ کی تبرکات موجود ہیں ہم انکار نہیں کریں گے۔ ہمارے استاد مکرم کشمیر کے فقیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی مظفر حسین قاسمی دامت برگ، انہوں نے تبرکات پہ تقریباً 200-250 صفحات پر ایک مستند کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے باضابطہ طور پر امت کو بتلایا کہ حضور کے تبرکات، صحابہ کے تبرکات، ان کے آثار اور ان کی خاص خاص نشانیاں اس امت کے اندر کہاں کہاں موجود ہے، اور ان کی اسانید کیا ہے، کہاں پہ کون سی چیز موجود ہے اور اس کی سند کیسی ہے، انہوں نے قوم کو بتلایا۔ لیکن ہمارے مشائخ نے یہ تو نہیں سمجھایا نا ان تبرکات پہ ہم نے تجارت کرنی ہے۔
آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اور ہمارے ساتھ جو جسد عنصری کے ہوتے، کیا آپ ان کی ذات پہ قبضہ جماتے؟ ان کے نام اور ان کے روئے مقدس کے تعلق سے آپ تجارت کرتے؟ اگر آپ کے پاس حضور کا اس کو کیا بولتے ہیں، زلف نبوت کا کوئی حصہ موجود ہے، وہ قوم کے سامنے رکھے۔ ان کو آپ نے کیوں قید و بند کر کے رکھا ہے؟ جی فلاں دن ہم نے یہ دکھانا ہے، فلاں تاریخ پہ ہم نے دکھانا ہے۔ اگر اس کے ساتھ پوری امت کا رشتہ ہے، اس کو کھلے عام چھوڑے، اس کو حفاظت کے ساتھ کو پوری امت کے سامنے رکھے، اس کی حفاظت کی تدبیریں آپ کریں تو امت کو اس سے جو ہے فائدہ اٹھانے دیجیے۔ یہ تو یہ لوگ نہیں کریں گے، انہوں نے اس کو لایا ہے تجارت کے لیے۔ اب اس نے جو ہے شرابی آیا، کبابی آیا، جی بھائی ولیو یہ کھانے کا بنن وول شین دہن کریو تو آپ 7 دہن کریو تو آپ۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے اس قوم کی غیرت گئی کہاں؟ کیسے کیسے چیزوں کو یہاں فروغ دیا جاتا ہے؟ اسلام کے خلاف ایک خطرناک سازش رچی جا رہی ہے، لیکن اس سازش کے اندر جو لوگ شریک جرم ہیں وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں مزاروں اور زیارتوں اور استانوں ان کا استحصال کیا ہے، بزرگان دین کی تعلیمات کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے۔ ہمارے کشمیر کے اندر جتنے اہل اللہ، ہماری ذات، ہماری عزت آبرو ان کے قدموں پہ قربان، لیکن ان کے نام پہ یہاں جو کچھ چلایا جا رہا ہے، کیا ان بزرگان دین کی وہ تعلیمات رہی ہے؟ کیا ان کے یہاں وہ تعلیمات رہی ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ اس قوم کو شرک کی طرف دھکیلنے والے یہاں کون لوگ ہیں؟ ارے بھائی، اگر آپ کے پاؤں کے نیچے کوئی شخص آ کر سجدہ کر رہا ہے، اس کا چہرے پر ایسا تماچا رسید کر دیجئے، پوری امت کو بتلا لیجئے ہم آپ کے امت کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے ایمان کو لٹانے والے نہیں ہیں۔ بھائی آپ امت کے سامنے اپنی پالیسی واضح کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس گناہ کو روک نہیں سکتے کیونکہ اس گناہ کی بنیاد ڈالنے والے آپ لوگ ہیں۔ یہ نہیں، یہ کل دوسرے علاقے میں یہ ہو سکتا ہے، کل اس گناہ کے پیچھے کوئی طاقت لگ کر اس گناہ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گی، لیکن یہاں کشمیریت کہاں اس وقت کھڑی ہے؟ ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ یہاں کیا ہونا چاہیے؟ یہ وہ درد دل ہے کہ جس نے ہر ایک سنجیدہ انسان کے دل کو برانگیخت کر کے رکھ چھوڑا ہے۔ یہاں جو ان اعتدال سے بھرے ہوئے نظریات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اس کو نہ جانے طرح طرح کے الزامات سے نوازا جاتا ہے۔ یہ ہے وہابی ازم، یہ ہے دیوبندیت، یہ ہے تبلیغیت، یہ ہے فلاں، یہ ہے فلاں، یہ ہے فلاں۔ کیا حجر اسود کی حفاظت کرنا اس کو دیوبندیت کے ساتھ جوڑا جائے گا؟ یہ تو امت کا مشترکہ ورثہ ہے، یہ تمام انبیاء کی مشترکہ تعلیم ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں ہم نے کیا تصور رکھنا اور کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ شریعت معجزات اور کرامت کا سلسلہ رکھا ہے، لیکن نہ ہم نے نبیوں کو خدا بنانا ہے، نہ ہم نے ولیوں کو خدا بنانا ہے۔ ان کا اپنا مقام نبوت پہ، ان کا اپنا مقام ولایت پہ، وہ اسی مقام پہ ججتے اور سجتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو تبرکات کا معاملہ وہ غلط ہے، ہم کہتے ہیں جو معاملہ ثابت شدہ ہے سرخم تسلیم۔ اگر کوئی ان چیزوں کا انکار کرے، ہم دلیل دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس چیز کا وجود ہی نہ ہو اس چیز کو حضور کی ذات کے ساتھ جڑانا کیا یہ گستاخی نہیں؟ جو چیز پیغمبر دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں ہے اس چیز کو حضور کی ذات کے ساتھ جوڑنا، یہی بات تو مرزا غلام قادیانی نے کی۔ اس نے لفظ ازواج مطہرات پر حملہ کیا ہے کہ لفظ ازواج مطہرات کا لفظ اس نے اپنی بیویوں کے لیے استعمال کیا، اپنی بد چلن بیویوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ تو وہی فتنہ ہے جس فتنے کی بنیاد آپ لوگ ڈال چکے ہیں۔ وہ تو لفظ صحابہ کو حضور کے صحابہ کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ لفظ صحابہ اپنے ان نالائق اولادوں کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ تو لفظ نبی پیغمبر کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں، وہی نبی، وہی لفظ رسول اپنے لیے وہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب آپ نے قوم کو بتلایا، آپ نے قوم کے اعتدال پر جو ہے قتل مارا اور شب خون مارا، تو یہی کچھ ہونا ہے۔ آج ہماری وادی کے اندر فتنے گوہر شاہی کا فتنہ پھیل چکا ہے۔ وہ فتنہ کہاں سے نکلا ہے؟ اس کی کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے، اس کی جتنی ساری کتابیں ہیں وہ ان کتابوں میں کس مکتب فکری کے مولویوں کا نام لیتا ہے کہ میری تائید کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ وہ تو آپ کی کوکھ سے نکلنے والا گندا کیڑا ہے۔ اس نے ذکر کے نام پہ یہاں امت کی بیٹی کی عزت کو نیلام کیا،
کیونکہ یہ سلسلہ آپ نے چلایا ہے کہ عرس کے نام پہ چلو میلے کرتے ہیں، مہنی تھی زنی تھی، میلاد کے نام پہ مرد عورت کو اکٹھا آپ لوگوں نے کیا ہے، اور تعویذ اور پیر پرستی کے نام پہ آپ نے مرد اور عورت کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ طریقہ آپ کے گھر سے نکلا ہے، اور ایک ایک کر کے یہ کیڑے آپ کے پیٹ سے نکل رہے ہیں اور آپ کو رسوائی زمانہ بنائے جا رہے ہیں۔ گوہر شاہی نے اپنی زندگی کا آغاز ہی کیا تھا اسی چیز سے۔ روحانی سفر دیکھ لیجئے آپ، ان کی صفحہ 13 وہ دیکھ لیجئے، وہ کیا اپنا قصہ اور کیا کہانیاں بیان کر رہا ہے۔ میں نے زندگی کے اندر ولایت کو جیسے پایا، ولایت ایک اتنا بڑا مقام، بدکاری کر کر کے میں نے وہ ولایت کا مقام پایا، الیاذ باللہ۔ یہ تو تصور آپ نے قوم کو دیا ہے، ورنہ پورے عالم دنیا کے اندر جو اہل اللہ ہے، جو اولیاء کاملین، بزرگان دین، ان کی اپنی کتابوں کو دیکھ لیجئے، جن کتابوں کے اندر کوئی رد و بدل نہ کی گئی ہو، پھر دیکھیں ان کی تعلیمات کیا ہے اور آپ کی تعلیم کیا ہے۔ ان تعلیمات کے اندر آسمان و زمین کا فرق پڑتا ہے۔ شیخ جیلانی رحمہ اللہ کا عرس آپ نے یاد رکھا ہے، لیکن ان کی تعلیمات کو آپ نے جو ہے حلوہ سمجھ کر اس کو ہضم کر دیا ہے۔ لہذا خدا را اس قوم پہ آپ رحم کرے۔ اس قوم کے اندر یہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں، یہ خود بخود اٹھ نہیں رہے، اس کے پیچھے ایک بنیاد بن چکی ہے، اس کے لیے زمین کو ہموار کیا جا چکا ہے۔ ان چیزوں کے اندر بھی آپ وہ مسلک پرستی کی بات کرتے ہیں، ہے یم گئے ہم تو ہم گئیم۔ یہاں تو ایمان کے ڈاکو میدان میں آ چکے ہیں، اسلام کے شاعر پہ حملہ ہو رہا ہے۔ عجیب بات ہے، دپن یہ تبرکت، یہ ہر بیمار شفا میلن۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی، وہاں ایک چشمہ پہنا ہوا، دپن یہ ہر بیمار شفا میلن۔ شفا ملتا تو آپ کی آنکھوں کو شفا نہیں ملتا تو کر پنن اچھن ہوندی مسئلہ گڈنیت حال۔ کتنے سیدھے سادے یہاں لوگ بن رہے ہیں، وہاں کسی جگہ جا کر وہاں سے گندا ناپاک پتھر اٹھا کر دیکھو اس پہ کچھ کلمات لکھے۔ یہ آپ کا رچایا ہوا سبق ہے۔ گوہر شاہی نے بھی قوم کو یہی دھوکہ دیا، اس نے قوم کا اتنا الو بنا دیا، اتنا پاگل بنا دیا، اتنا وہمی بنا دیا۔ اس نے بھی دعویٰ کی کہ چاند پر اور حجر اسود پر میری شکل جو ہے منقش ہوئی، یہ کہہ کر ایک بڑی قوم ان کے پیچھے ہو گئی۔ اور یہاں تک کہ گوہر شاہی نے امام کعبہ کا نام لے کر بتایا، انہوں نے تصدیق کی۔ پھر جب یہاں کے برصغیر کے مشائخ نے حدود عرب اور حرمین شریفین کے ائمہ کے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے باضابطہ طور پر اپنے فتویٰ پیڈ سے اس کی تردید کی۔ ہم میں سے کسی کا یہ نظریہ نہیں، بلکہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میری شکل حجر اسود میں نظر آئی اور میری شکل جو ہے چاند میں نظر آئی، اس سے بڑھ کر کوئی بے دین اور جھوٹا نہیں۔ آج وہی سلسلہ رچایا جا رہا ہے وہ شت کا نشی کے تھامت لکھت، ارے کیا لکھا ہے اس میں؟ اب اگر ہو بھی تو پھر بھی کیا مسئلہ ہے؟ پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس میں قرآن لکھا ہو، آیت لکھی ہو، تو یہ کون سا مسئلہ ہے؟ ہر دور کے اندر یہاں صنعت و حرفت کے مالک وہ اس قسم کے تجربات آزمایا کرتے تھے، پتھروں پہ نام جو نقش کیا کرتے تھے۔ آج ہماری کتنی ساری مساجد ہیں جن کے اندر پرانے زمانے کے پتھر ہے اور اس کے اندر آیت الکرسی جو ہے منقش کی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے۔ کل جا کے وہ پتھر ٹوٹ جائے، خدا نخواستہ کوئی زلزلہ، کوئی حادثہ رونما ہو جائے، اس پہ ملبہ آ جائے، 100 سال کے بعد ملبے سے اس پتھر کو نکالا جائے، دیکھو بھائی پتھر پہ قرآن لکھا ہے، لہٰذا یہاں پر استان بناؤ، یہ کوئی تبرک ہے، اس کا طواف کرنا شروع کر دو۔ بھائی کیا چاہتے ہو؟ سب سے بڑا تبرک ہمارے گھروں کے اندر قرآن ہے، کیا اس کا طواف کرنا جائز ہے؟ اللہ کی نعمت میں سب سے زیادہ مقدس چیز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اقدس اور روضہ پاک ہے، کیا اس کا طواف کرنا جائز ہے؟ کچھ باتیں وہ ہے، اگر انسان کو علم نہ ہوتا، عقل سلامت ہوتی، تو انسان ان چیزوں کا فیصلہ صحیح طریقے سے کر سکتا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ میں پوری وادی کشمیر کے تمام لوگوں سے عرض کروں گا، اپنا مسلک مشرب اپنی جگہ، لیکن جو چیزیں امت کے اندر اجماعی ہے اور اجتماعی ہے، حضرت شاہ ہمدان پیران پیر حضرت امیر کبیر میر صدر ہمدانی رحمہ اللہ نے تو قوم کو یہی تصور دیا، وبالکعبۃ قبلہ، ہمارا مرکز عبادت جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ ان شعائر کی حفاظت کرنا، ایک تو اس جگہ کی حفاظت کرنا، ایک اس جگہ کے خلاف کوئی سازش نہ رچی جائے، جیسے ابرہہ نے اس زمانے میں سازش رچی تو ان کے ارادوں کو خاک ملایا اللہ نے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ تو جاتے اس کو دلیل مانگنے کے لیے،
آج اس نے دلیل دی، پھر اس نے کل دلیل دی، پھر پرسوں اس نے دلیل دی، پھر پورے اسلام کا استحصال ہو جائے گا۔ ان چیزوں کو ختم کریں۔ جہاں یہ پیر پرستی کا مروجہ طریقہ ہے، جہاں مرد و عورتوں کے اندر پردے کا ذرہ برابر بھی انتظام نہیں، یہ حیا کی مجلسیں نہیں، یہ بے حیا کی مجلسیں ہیں۔ گوہر شاہی نے بھی یہی سلسلہ چلایا، اپنی زندگی کے اندر روحانیت کی شروعات اور آغاز اس نے اسی سے کری کہ زندگی کے 12-14 سال وہ مستانی کے ساتھ بدکاری کرتا رہا، بھنگ کوڑتا رہا، پیتا رہا، شراب پیتا رہا، چرس پیتا رہا، اور قوم کو بتایا ولایت ایسے ملتی ہے۔ کیا ولیوں کا سلسلہ ایسے ملے گا؟ ناپاک چیزیں کھا کھا کر کوئی پاک بن سکتا ہے؟ گندگی اور نجاست اور غلاظت کھا کھا کر کوئی پاک ہو سکتا ہے؟ یہ تو جانور بھی شرماتے ہیں ان چیزوں کو کھانے سے۔ ان لوگوں نے اسلام کو اتنا بدنام کیا، الیاذ باللہ، اتنا رسوا کر دیا، الیاذ باللہ، رسوا ان کی ذات ہو جائے کہ گندی چیزوں کو کھا کھا کر استعمال کر کے ہمیں پاک چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ دین پاک اور لطافت کا نام ہے، یہ وہی ہے، تقویٰ ہے، طہارت، یہ گندے انسانوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کے دل میں شیطان پیدا ہو جاتا جو آپ کی بیٹیوں اور ماؤں اور عزت کے آبرو کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ان جگہوں کو بدل دے، احتجاج کرے، انتظامیہ کو بتائے، یہ سلسلہ روکے۔ ہم حضور کے خلاف ان جیسی سازش کو برداشت نہیں کریں گے، ہم اسلام کے شعائر کے خلاف ان جیسی حرکتوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہاں دلیل مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ملک کے اندر کوئی سی ایم ہے، کل کوئی دعویٰ کرے میں بھی سی ایم ہوں، آپ سے کون دلیل مانگے گا؟ اس سے تو دلیل کوئی نہیں مانگے گا۔ ہر کوئی چپل نکال کر اس کے چہرے کا جو ہے ستیہ ناش کرے گا، لیکن کل کوئی اٹھے میں امام مہدی ہوں، اور جھوٹا انسان اٹھ کر بدکاری کی حالت میں اٹھے، ہاتھ میں شراب کی بوتل، اس کے چہرے کا حلیہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے شاید انسانوں کا چہرہ نہیں ہے، وہ اٹھ کر دعویٰ کرے میں امام مہدی ہوں، آپ اس سے دلیلیں مانگنا شروع کر دو۔ جی بھائی آپ تو مہدی ہو سکتے ہو، بھائی چپل نکالو، اس کا چہرہ سرخ کر دو۔ یہ ہے ہمارے شریعت کا قانون۔ حضور کی ذات کی توہین کرنا یہ قابل برداشت نہیں، صحابہ کی ذوات مقدسہ کی توہین کرنا برداشت نہیں، حضرت مہدی رضوان، ان کی شخصیت، ان کی عزت و آبرو کو نیلام کرنا یہ قابل برداشت نہیں۔ اپنے گھروں کو دیکھ لیجئے، ان محافل، ان مجالس کا آپ استصحاب کرے، احتساب کرے، اور ایسے لوگوں کو آپ روکیں جو ان جیسے مقدس مقامات پہ ہمارے حضرت اولیاء کاملین کی تعلیمات کو برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں امت مسلمہ کو بارہا اس چیز کی دعوت دے چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں ذاتی طور سے، الحمدللہ یہ جو فتنہ اٹھ رہا تھا، وہاں علاقے کے نوجوانوں نے مختلف علاقوں سے آ کر انہوں نے وہاں جو توڑ پھوڑ کی ہے، الحمدللہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ ہم دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے، ہم آپس میں انتشار و خلف اشار کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن ہر وہ حرکت، ہر وہ اقدام جسے ہمارے اسلام کے اندر رکھنا پڑ سکتا ہے، اسلام کی وحدت منتشر ہو سکتی ہے، امت کی وحدت منتشر ہو سکتی ہے، ایمانی جذبات برانگیختہ ہو سکتے ہیں، وہاں جو ہے بات سے بات نہیں ہو سکتی ہے، وہاں ہاتھ سے بات ہو سکتی ہے۔ اللہ ان احباب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ نہ کرے کہ اندر کوئی سازش اور سیاست ہو، وہ پہلو چھوڑ کر اچھے جذبے اور نیت کے ساتھ ہم نے ان چیزوں کو آگے بڑھانا ہے۔ جب جب بھی کوئی فتنہ اٹھے گا، ہم نے قوم کو بتانا ہے کہ الحمدللہ غیرت مسلم ابھی زندہ ہے۔ ہم اسلام کے اس اٹھے ہوئے بلند و بالا اس پرچم کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، گرنے نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنی ذات کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن اسلام کی قربانی اور اسلام کے تقدس اور اسلام کے احترام، اس کو ہم پامال نہیں ہونے دیں گے۔ میں انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان جیسے چیزوں کے بارے میں انہوں نے اچھا کردار نبھانا ہوگا، اور نوجوانوں کا وہ قافلہ جس بھی مکتب فکر کے ساتھ انہوں نے اس کے خلاف جیسے بھی کوئی انفراداً اجتماعاً احتجاج کیا، وہ سب لوگ قابل مبارکباد ہے۔ آئندہ بھی ان چیزوں کے بارے میں ہمیں خیال رکھنا ہے، جب جب بھی اور جہاں جہاں سے بھی اور جس طریقے سے بھی جو بھی فتنہ اٹھنے والا ہو، وہ فتنہ اٹھنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے مجھے اٹھنا چاہیے یا نہیں اٹھنا چاہے۔ یہ تب ممکن ہے جب ہم شریعت محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاسدار بنے، ان کے پروانے بنے، ان کے محافظ بنے، ان کے متوالے بنے اور ان کے جیالے بنے۔ ان چیزوں کو پانے کے لیے ہمیں ضرور بھی ضرور حضور کی تعلیمات کو پڑھنا لازم اور ضروری ہے، صحابہ کی مبارک زندگیوں کو پڑھنا لازم اور ضروری ہے، حضرات اولیاء کاملین، محدثین، مفسرین، ان کی مبارک زندگی کے ان تمام کڑیوں کو پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہی سلسلہ ان کے ساتھ بھی رہا ہے، یہ سلسلہ کل ہمارے ساتھ بھی
ہونے والا ہے۔ ان کے زمانے میں جو فتنے اٹھے انہوں نے کس حکمت کے ساتھ اور کس سنجیدگی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے، انہی کی ان تعلیمات کو سامنے رکھ کر آئندہ قیامت تک آنے والے فتنے جو ہوں گے ہم ان کے ساتھ کیسے جو ہے نبر آزمادے ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف ہم کیسے تعاقب کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے ہمارے لیے سب سے بڑا اسوہ پیغمبر کی ذات، صحابہ کی ذوات، محدثین، مفسرین، فقہا، ان کے ساتھ ہمارا تعلق جڑنا چاہے تو کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی فتنہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ایک دن بھی قائم رہ پائے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کشمیر کے جتنے سارے اولیاء کاملین چاہے وہ بیرون ریاستوں سے آئے یا ہماری وادی کے رہنے والے، اللہ ان کے درجات کو بلند بالا فرمائے، جنہوں نے ہر زمانے میں یہاں کے قوم کو شعور دیا ہے، سنجیدگی بخشی ہے کہ ہم نے کیسے عقائد اور نظریات دین کو بچانا ہے۔ جہاں جہاں ان کے مسکن بنے ہیں اللہ ان کی قبروں پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کرے ان کو ایسے جانشین ملے جو واقعتاً ان کی صحیح دعوت کے جانشین بنے اور داعی بنے، اور جو لوگ ان کے نام سے کھلواڑ اور استحصال کرتے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اسلاف اور مشائخ جملہ اہل اسلام اور عباد الرحمن اور مقربین کے صحیح نقشے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے، اللہ آپ احباب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔